مان مشن جنگوی پاسبان مشن جنگوی محترم جناب صاحبزادہ حضرت مولانا پیر مسرور نواز جنگوی۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، زندہ ہے جنگوی مسرور کی شکل میں، جب تک سورج چاند رہے گا۔ الحمدللہ وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، صدر محفل حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ، آج کے اس پروگرام کے میزبان محترم مبشر اسلم صاحب، قاری غلام فرید صاحب، محترم عبدالوحید صاحب اور دیگر ان کے تمامی رفقاء جن کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج کا یہ پروگرام ایک شہید کے حوالہ سے منعقد ہے جس نے اس ملک کے شہروں کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کی۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ وہ مملکت پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظین کی حفاظت بھی فرمائے، اور جو لوگ اس راہ میں شہید ہوئے اور انہوں نے حق کی خاطر جان دی، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور عصر کی نماز بھی ابھی ادا کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کر لیں۔ آج کا یہ پروگرام چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے۔ حضرت آپ تشریف میں خالی اچھا ملا بیٹھ سے آ جائیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہے، اور بطور مسلمان آپ تمامی حضرات ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک سے واقف ہیں، آپ کی سیرت سے آشنا ہیں، اور یقیناً آپ کی کوشش ہوگی بطور مسلمان کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور طرز پر زندگی کو گزاریں۔ سیرت کا معنی محض یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں، آپ کے کمالات بتلائیں، آپ کا اللہ کا نبی ہونا بتلائیں، اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آنے والا جو جبریل ہے اس کا آنا بتلائیں، وہ طریقہ اور طرز بتلاتے چلے جائیں، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاید سیرت کے پہلوؤں سے آشنا کیا جا رہا ہے۔ لیکن در حقیقت سیرت کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کا طریقہ بتلایا جائے، جس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو گزار سکے، جس کے مطابق وہ ایمان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہترین نمونے میں ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کی راہ میں کامیاب کر سکے۔ دراصل اس کا معنی یہ ہے۔
جس کی بنیاد پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ امت اس راہ پر گامزن ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اور طرز ہے۔ رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگرچہ دیکھا جائے تو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصہ آپ کا اعلان نبوت سے قبل کا ہے، اور یاد رکھیے گا میں اس میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اعلان نبوت، میں نے آغاز نبوت نہیں کہا، کیونکہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، کسی کے بنانے سے راتوں رات نہیں بنتا، وہ اللہ کے حکم سے بنتے ہیں، اور پیغمبر پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 40 سال کو پہنچے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کو پہنچے پھر محنت کی، غور و فکر کرتے رہے، اسپرچول ڈیپتھ پیدا ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ نبی بن گئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مبعوث بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے منصوص بھی ہوتا ہے، کہ اسے اللہ بھیجتا ہے اور اللہ ہی اس کو اس منصب پر فائز کرتا ہے، اور اس کے مطابق وہ پیدائش سے لے کر اپنی اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور اس کے طرز اور طریقے کو اپنانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس امت میں بھی جو نبی آئے اس امت کے افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کو اپناتے ہیں، اس کے راستے اور طریقے پر گامزن ہیں۔ تو آپ کی زندگی مبارک دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ آپ کا اعلان نبوت سے قبل کا ہے، اور ایک حصہ آپ کا اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ تو میں نے اس میں آغاز نبوت نہیں کہا، اعلان نبوت کا، یہ بات آپ یاد رکھیں گے۔ اب ایک حصہ پہلے کا ہے، اور اس پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی، آپ کی شادی، آپ کی تجارت، آپ کا بدوباش، آپ کا رہن سہن، آپ کا روز مرہ کے معمولات، وہ ساری زندگی، اور 40 سال تک ایک معیار جس کو دنیاوی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک کامل عقل اختیار کرتا ہے، اور ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب آ کر اگر کوئی وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور اسے ایک تجربہ کار شخص مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی باتیں اور اس کی چیزوں کو اپنایا جاتا ہے، اور انہیں بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بولیے نا بھائی۔ دنیاوی طور پر یہ طرز ہے کہ اگر بندہ 30 سال تک جوان نہیں ہویا کہ وہ جوان نہیں، 40 سال تک عقل مند نہیں ہویا تو پھر وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، تو 50 سال تک اگر وہ دولت مند نہیں ہویا تو پھر اس کے بعد وہ دولت مند نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی قاعدہ اگرچہ کس چیزوں میں تخصیص بھی ہوتی ہے، لیکن دنیاوی قاعدہ یہی ہے۔ اب میرا چونکہ گفتگو کرنے کا طرز تھوڑا مختلف ہے، اور میری آپ سے یہ ملاقات بھی ایک طویل عرصے کے بعد ہو رہی ہے۔ کافی عرصہ پہلے قاری غلام فرید صاحب نے دعوت دی تھی، یہاں آیا تھا، اور آج ایک مدت کے بعد پھر دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، تو یقیناً میں اور آپ ایک دوسرے کے مزاج آشنا نہیں رہے۔ آج کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے کچھ مزاج آشنا ہو جائیں، تاکہ آگے چلتے چلتے ہماری گفتگو باہمی محبت میں ڈھلتی چلی جائے۔ ایسے ہی ہے جی، چونکہ آپ کے علاقے میں تقریر کرنے کا حکم بھی یہی ہوتا ہے کہ میٹھی میٹھی کرنی ہے، کیوں جی؟ میٹھی میٹھی تقریر کرنی ہے، کوڑی نہیں کرنی، لیکن یہ نہیں پتا بس زیادہ مٹھا ہی تو زہر ہوندا، زیادہ مٹھائی تے میں میٹھی میٹھی بھی جے کر جاواں تے تانوں زہر بھی نہ لگے، صحیح گل ہے نا؟ کیوں جی بولو، انج گل ہے یا نہیں ہے؟ میٹھی میٹھی کرنی ہے نا،